اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت و حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو طبی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بتایا جائے کہ غذا کی کتنی اہمیت ہے۔ جب تک ہماری غذا ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا اور ہماری صحت بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ غذا ہمارے لیے ہر صورت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ اگر ہم غذا میں تبدیلی لے آتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو غذا کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ ڈائٹ پلان جو ہے مختلف سچویشن میں کون سا ڈائٹ پلان آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور کون کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ طبی طریقہ علاج، جس کو ہم یونانی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج، یا یہ وہ طریقہ علاج ہے جو ہمارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا گیا، اس کو ہم طب نبوی یا طب اسلامی یا طب اہل بیت جو ہے، ان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اور ان کے جو تجربات جو کی روشنی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ چیزوں کی اہمیت آپ کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں کس مرض کے لیے فائدہ مند ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ بزرگوں کی ریسرچ سالہ سال ان پہ تجربات اور ان کی ریسرچ جو ہم نے وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارا، جو پریکٹیکل نالج حاصل کیا اور مختلف جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا، اور ان کے لیکچرز جو ہے مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں اور ان کی ریسرچ جو ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بنی نوع انسان کی بہتری اور کے لیے ہم وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسے کہ ہر پروگرام میں ہم مختلف بیماریوں، مفتی جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جو ہم جس بیماری کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قبض، کانسٹیپیشن، اور اس کے کانسٹیپیشن کے بعد جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، بواسیر، ہیمورائڈز، پائل اور معدے کے جو مسائل ہیں، وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس میں جڑی بوٹیوں کی کیا اہمیت ہے، غذا کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو ہم کس طرح جو ان چیزوں کو استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی مریض آتا اور جو پیچیدگی ہوتی اور کافی پرانا ہوتا، تو سب سے پہلے جو ہمارے قدیم اطباء کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے مریض کو کوئی بھی لیگزیٹو، کوئی بھی قبض کشا ایسی چیز دی جائے جس سے پیٹ پوری طرح صاف ہو جائے، اور بزرگ
ہمارے کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کو 3-4 مہینے کے بعد ایک لیگزیٹو، ایک قبض کشا یعنی پیٹ کا صاف ہونا صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جب تک آپ کا پیٹ صاف نہیں ہوتا اور آپ کی صحت میں بہتری بہت ہی مشکل ہوتی ہے. ہر روز اچھی صحت کے لیے ہر روز اجابت با فراغت آسانی کے ساتھ ہونی چاہیے. جو ہماری آنتیں ہیں، انٹسٹائن ہے، اس کی موومنٹ بہتر ہونی چاہیے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہماری غذا، ہم غذا میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں فائبر انٹیک زیادہ سے زیادہ ہو، تبھی یہ ممکن ہے. اس کے لیے سارا آپ کو بتائیں گے کہ قبض کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پائلز جو ہے، بواسیر جو ہے، بہت ہی ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے. اور جب قبض زیادہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے بواسیر جو ہے اس کے موقع جو ہے جو ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ بعض اوقات خون بھی آتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے خون کے بغیر، جس کو ہم بادی بواسیر بھی کہتے ہیں. یہ سارا ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہماری لائنز جو ہیں اوپن ہو چکی ہیں، جو سکرین پہ لائیو کال کا نمبر جو آ رہا ہے اس پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی آپ مشورہ چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ پروگرام میں شامل ہو کر آپ مشورہ لے سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی آپ جو بھی ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اور اسی لیے پیدا کی ہیں کہ جب انسان مشکل میں ہو اور ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنے کے بارے میں بتایا ہے مختلف امراض کے لیے، ان چیزوں کو ہم ضرور معمول بنائیں، بوقت ضرورت ان سے فائدہ حاصل کریں. اسی میں ہماری صحت جو ہے وہ بہتری ہے، اور ان چیزوں کو اہمیت دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غذا میں جب تک چینجنگ نہیں ہوگی ہماری صحت بہتر نہیں ہوگی. جب سے ہم نے غذا میں ہم نے ریفائنڈ چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، آٹا جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وائٹ ہو، بیکری پروڈکٹس جو ہیں، میدے کی چیزوں کا استعمال اور نیچرل چیزوں کا استعمال ہمیں کم سے کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آٹا جو استعمال کریں وہ وائٹ ہو، بھورے کلر کا نہ ہو. اور دیکھیں، جب صحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مشینری بنائی ہے، اس کے لیے ہمیں فائبر جو ہے ہر صورت میں ہماری جو ہے بدن کو، ہمارے جسم کو فائبر چاہیے. اور جب تک ہم فائبر کا استعمال نہیں کریں گے تب تک ہمارے مسائل جو ہیں صحت کے وہ حل ہونا بہت ہی مشکل ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو قبض ہے یہ اس کو کیا ان کے مسائل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو بواسیر ہے، پھر معدے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. تو اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو وہ آپ لائیو کال کا نمبر جو سکرین پہ ہے اس پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا جو ہماری ہفتہ وار جو مصروفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا چلے جائیں کہ کل سیٹرڈے ہے، کل ہم ہیں مانچسٹر میں، اور ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے بھی ہم مانچسٹر میں ہوتے ہیں۔ اور جو معزز ناظرین جو مانچسٹر گرد و نواح جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ اور سنڈے کو خصوصی طور پر ہم جو ہے لندن میں ہوں گے، ساؤتھ ہال میں۔ جو لندن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، ہم سنڈے کو، کمنگ سنڈے کو ہم ہوں گے لندن میں 2 بجے سے 6 بجے تک۔ جو معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ اور منڈے کو ہم ہوں گے کمنگ منڈے کو 1 بجے سے 3 بجے تک برمنگھم میں، اسپارک بروک میں۔ جو معزز ناظرین جو برمنگھم گرد و نواح جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ہمارے معزز ناظرین مرد اور خواتین جو اپنی کوئی بھی پیچیدہ امراض مردانہ یا امراض نسواں آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے لیے، انہی کی آسانی کے لیے پروگرام کے بعد ہم نے 10-15 منٹ، جب 4 بجے ختم ہو جائے گا 10-15 منٹ اسی ٹیلی فون پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا آپ نے کوئی چیز جو آن ایئر نہیں پوچھنا چاہتے، امراض مردانہ ہوتی ہے اور یا امراض نسواں جو اس کے بارے میں پوچھنا ہو، یا جو چیزیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں، یا ہماری اپائنمنٹ کے بارے میں پوچھنا ہو، تو سب اس کے بعد جو پروگرام 4 بجے ختم ہوگا اس کے بعد بھی 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہم ہوں گے، بعد میں بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہمارے معزز ناظرین جو دور دراز سے ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ بذریعہ واٹس ایپ یا ای میل رابطہ قائم کرنا چاہتے ہوں تو گوگل سرچ میں جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو سب معلومات مل جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبض کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ اس کو کیسے جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پائلز، ہیمرائڈ، بواسیر جو کہ 2 قسم کی ہوتی ہے، خونی ہوتی ہے، ایک بادی جس میں بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے، اس کو خونی بواسیر کہا جاتا ہے، جس میں بغیر خون کے اس کو بادی بواسیر کہا جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ طب میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں۔ دیکھیں، دوائی جو ہوتی ہے وہ صرف مرض کی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن مستقل دواؤں کا استعمال جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل کو چینج کریں۔ جب تک ہم اپنا لائف سٹائل، ڈائٹ کو چینج نہیں کریں گے، ڈائٹ پلان پر عمل نہیں کریں گے تو مستقل فائدہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور دوائی کا کام ہوتا ہے اسپیسیفک ٹائم کے لیے۔ جب کوئی مرض ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آپ جو ہے اپنی روٹین جو ہے وہ بہتر کر لیں، لائف سٹائل کو بہتر کر لیں تاکہ مستقل فائدہ ہو۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں قبض کے بارے میں، قبض ایک ایسا نہ نظر آنے والا مرض ہے جو بظاہر تو آپ کو کوئی جو ہے مشکلات اتنی زیادہ نہیں ڈالتا، اور ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اجابت ایک دن نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کوئی اس پر غور و فکر نہیں کرتے، کہتے ہیں خود ہی ہو جائے گا۔ حالانکہ صحت اور تندرستی کے لیے ہر روز اجابت بآسانی ہونی چاہیے، یہ صحت کی علامت ہے۔
اسی لیے ہمارے اطباء بقول اطباء جو ہے قبض کو ام الامراض اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے. قبض کی وجہ سے سر درد، نزلہ، زکام، ضعف بصارت یعنی نظر کی کمزوری، دل کی گھبراہٹ، بھوک کی کمی، بواسیر جیسے مرض، موٹاپا، عصر حاضر کی خطرناک بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، نیند کا نہ آنا یا نیند میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھنا، حتیٰ کہ امراض گردہ، طحال، پتا، جگر تک ان امراض مرض بھی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اکثر اوقات بچوں کو بخار بھی قبض کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مرض کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ احتیاطی تدبیر کر کے مستقل علاج کیا جائے. قبض پیدا کرنے کی وجوہات کو تلاش کیا جائے. کوئی بھی جیسے ہم اپنا روزمرہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اگر اس میں دیکھا جائے کہ ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں جو ہے فائبر انٹیک کو بڑھا دیں. گوشت جو بکثرت ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کمی لے آئیں یا اس کے ساتھ جو ہے سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ قبض کے مسائل ہوتے ہیں جو زیادہ بیٹھتے ہیں، دماغی کام زیادہ کرتے ہیں اور میدے کا یعنی بیکری پروڈکٹس، سفید آٹے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں میں قبض جیسی جو ہے مسائل اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری آنتوں میں جب یہ ہم جو میدا، سفید آٹا یا اس قسم کی چیزیں یا زیادہ گوشت کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے آنتوں میں جا کر وہ جم جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا اور آہستہ آہستہ آنتوں کی ورکنگ جو اس کے مسلز ہیں ان کی ورکنگ کمزور ہو جاتی ہے. وہ عجابت کو بآسانی اخراج میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ قبض کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور آنتوں میں اس قدر خشکی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر نہ تو بھوک لگتی ہے نہ جو ہے عجابت ہوتی ہے اور پھر جو ہے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا لیکزیٹو کوئی چیز لے لیتے ہیں، وقتی طور پر ٹھیک ہو گیا لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں جو ہے اپنی غذا میں جب تک ہم تبدیلی نہیں لائیں گے یہ مرض جو ہے مستقل فائدہ نہیں دیتا اور اس سے ہماری جو ہے صحت جو ہے بہت متاثر ہونے لگتی ہے. میرے پاس اکثر جو ہے مطلب میں آج کل چھوٹے بچے بھی 8-9 سال 10 سال اور چھوٹے بچے بھی جو ہے آتے ہیں جو کہ اس سچویشن میں قبض کی سچویشن میں حیران ہوتا ہوں کہ بچپن میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کی غذا ان کا لائف سٹائل کیا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ نہ تو وہ کوئی فریش جوسز لیتے ہیں، مائیں محنت نہیں کرتی گھر پہ کوئی ان کو ایسا فریش جوس بنا کے دیں، ایسی غذا جو ہے ان کو نہیں پراپر ملتی. کوئی تلبینہ کا استعمال، کوئی دلیے کا استعمال جس میں فائبر انٹیک، فروٹس کا جو ہے استعمال زیادہ نہیں ہوتا، فائبر نہیں ملتا، سبزیوں کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا. اگر بچے چھوٹے ہیں سبزیاں پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو سوپ کی شکل میں بنا کے دیا جائے جس چیز میں وہ آسانی کے ساتھ سبزیوں کا استعمال کر سکیں، اس طرح ان کو جو ہے وہ بنا کے دیں تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو اور وہ جو ہے
وہ ان کو یہ مسائل نہ ہوں جس کی وجہ سے موٹاپا بھی نہ ہو، سانس جو ہے وہ پھر پھولنے لگتا ہے، بہت سے مسائل جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، تبھی جا کے جو ہے ہماری صحت بہتر ہوگی۔ گھر میں عادت ڈالیں، خود بھی اگر آپ سیلڈس وغیرہ ایسی چیزوں کو، سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ، فروٹس کا زیادہ سے زیادہ، جن میں فائبر ہمیں ملے اس کا استعمال کریں گے تو بچوں کو بھی اس کی ترغیب ہوگی، بچے بھی زیادہ سے زیادہ ان ایسی چیزوں کو استعمال کریں گے۔ اور خاص طور پر جو ہے اس پہ خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں جب بھی کوئی بھی ایسا کوئی مسائل ہوتے تھے، کسی بچے کو ہوتے تھے، کسی کو ایسے مسائل ہوتے تھے، تو اطباء نے بہت اچھی جو ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھی کہ جو بچے بھی آسانی سے لے سکیں۔ اس میں گلوکند جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھی جو ہے خاص طور پر بچوں کی، یا جن کو عارضی طور پر یا نئی قبض ہوئی ہوتی ہے، اگر ان کو اگر گلوکند، یہ کیا ہوتا ہے گلوکند جو ہوتا ہے یہ گلاب کی پنکھڑیاں، جو دیسی گلاب، ایرانی گلاب کی پنکھڑیاں کو اس کو جو ہے وہ اس کا یہ بنایا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم چھوٹی مکھی کے جنگلی شہد میں بناتے ہیں، اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا سونف کا پاؤڈر بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ بہترین قسم کی گلوکند بنتی ہے۔ اور سب سے بہتر گلوکند جو ہوتی ہے گلوکند آفتابی، جس کو سن لائٹ سے بنایا جائے، کہ سورج کی روشنی سے، اس کی گرمائی سے جو بنتی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہاں تو کیونکہ سورج کی شعاعیں میں اتنی سختی، اتنی گرمی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ ان چیزوں کو ضرور بناتے اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے، بچے بھی آسانی کے ساتھ کھا لیتے۔ طب میں ہر چیز جو ہے وہ جو کیونکہ طبیب خود تیار کرتا ہے، اس لیے بچوں کی جو ادویات بنائی جاتی ہیں وہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے، بچہ کیا چیز آسانی کے ساتھ لے گا۔ اگر بچہ کوئی ایسی چیزیں مشکل سے لیتا ہے تو اس کے لیے ارگ گلاب سے آتشا یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ لیگزیٹو ہوتا ہے، اس سے آسانی کے ساتھ جو ہے پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے سب سے پہلے جو چیز دی جاتی ہے، جو کہ ہمارا روایتی طریقہ ہے، بزرگوں، آپ دیکھیں کہ سال سے بزرگ جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو گھٹی دی جاتی ہے، اور گھٹی میں وہ گھٹی جو ہوتا ہے اس میں ہنی ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کی گلاب کی پنکھڑیاں بھی ہوتی ہیں، سونف بھی ہوتی ہے، اور کافی اس کا نسخہ ہے۔ وہ چیز جو ہے ہم بچے کو دیتے ہیں، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، اور فوری طور پر جب گھٹی اس کو دی جاتی ہے تو اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ فوری طور پر بچے کا صاف ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو پیٹ صاف ہوتا ہے، اس کو اجابت آسانی کے ساتھ جب ہو جاتی ہے اور بچے کو سکون ہوتا ہے تو بچہ ایک دم جو ہے وہ سو جاتا ہے اور اس کو سکون ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ قبض جو ہے یہ ایسی سچویشن ہے
جس کو جو ہے اور اس کو جب بڑھ جاتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اور اب میں آپ کو جو اور تفصیلاً جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ فائدہ مند ہیں اور طب نبوی کی روشنی سے کیا کیا قبض کے لیے فائدہ مند ہے. اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو بواسیر کے بارے میں بتائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ میں حکیم صاحب سے بات کر سکتا ہوں یا اس کا مجھے دوسرا نمبر دیتے ہیں جس میں بعد میں بات کرتا ہوں. آپ کدھر سے بول رہے ہیں؟ میں ادھر مانچسٹر سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں ابھی وہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو بات کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بات کریں, آپ کی بات ہو رہی ہے. حکیم شفقت علی شاہ, میں آپ سے مخاطب ہوں, بولیں. ہاں جی 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 بولیں جناب. جی اب بولیں, آپ بات کریں. جی جی بولیں. ہاں جی میں ہیلو. ہاں جی حکیم صاحب. جی 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 بولیں جناب. آپ کے پاس جی جی بولیں. ہیلو, پرابلم آپ کا بات آپ کی کٹ رہی ہے. ہلو ہلو. ہاں جی. ہاں جی بولیں بولیں. ہاں جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, جی بولیں. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ میں حنیف بول رہا ہوں سر مانچسٹر سے. جی فرمائیں حنیف صاحب, جی بولیں. میں حکیم صاحب میں ٹیلی فون پہ تو اتنی بات نہیں کر سکتا. اگر مجھے آپ ایسا کرو کہ آپ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 بجے یہ پروگرام ختم ہوگا, یہی نمبر آپ نوٹ کر کے رکھو, اور یہ 4 بجے جب پروگرام کے بعد ٹیلی فون اسی نمبر پہ کرو تو آپ سے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں یہی چاہتا تھا. میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے جو کہ میرے فیملی میٹر بھی ہے, جو کرتے ہیں جو کام یہ کرتے ہیں, مجھے دیکھنا ہے بات کر کے. میں 4 بجے فون کروں. ٹھیک ہے, اوکے جی, اوکے, بڑی مہربانی آپ لوگوں کی, شکریہ. دیکھیں, اسی لیے ہم آپ مزید ناظرین کی سہولت کے لیے کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں, مردانہ مسائل یا امراض نسواں, خواتین کے مسائل, اور بہت سی ایسی جو آن ایئر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے, تو ان کے لیے سہولت کے لیے, یا جو چیزیں ہم بتاتے ہیں یا جس کے لیے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی, کوئی جڑی بوٹیوں کی سمجھ نہیں آئی, یا ہمارا جو ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کدھر کدھر ہم اویلیبل ہوتے ہیں, تو وہاں کے لیے آپ کو کوئی اپائنمنٹ چاہیے ہو تو وہ بھی آپ جو ہے اسی نمبر کو آپ نوٹ کریں. جو پروگرام ختم ہوگا 4 بجے تو اس کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا, تو آپ اس ٹائم بھی آپ ٹیلی فون کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں. کل انشاءاللہ سیٹرڈے ہوگا, ہم جو ہے مانچسٹر میں ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے بھی ہم مانچسٹر میں ہوتے ہیں. اور سنڈے کو خصوصی طور پر ہمارا ساؤتھ لنڈن کا پروگرام ہے, اور 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہم ساؤتھ لنڈن میں ہوں گے. لنڈن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور منڈے کو ہم ہوں گے 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک سپارگو برمنگم میں. برمنگم گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں. جو دور دراز سے ہمارے دوسرے ملکوں سے ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک ملتی رہتی ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس میں جائیں, کیا نام ہے, گوگل سرچ میں حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں سب معلومات آپ کو مل جائے گی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی بولیں. میں ڈیوزبری سے بول رہی ہوں, شملہ جی نام ہے. وہ ویٹ بہت زیادہ ہے, ویٹ کے بارے میں بتائے, اور کولیسٹرول بھی ہے, شوگر بھی ہے, تو بلڈ پریشر بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں,
کہ جب بھی انسان کی عمر چون جو بڑھتی ہے اور اس میں ہماری فزیکل جو ہے موومنٹ میں بھی اثر آ جاتا ہے، اور خوراک جو ہے ہم جو ہے جب کھاتے ہیں تو اس کو ہضم جو ہے وہ بھی ہمیں کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہمیں واک، ایکسرسائز جو عمر کے مطابق، جو آپ کی صحت کے مطابق مناسب ہو، اس پر بھی تھوڑی توجہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ جب ہضم ہو جائے گی پراپر تو پھر ہمیں یہ مسائل جو ہیں، یہ موٹاپا، یہ کولیسٹرول لیول، یہ وہ ساری چیزیں، پھر غذا میں ڈائٹ پلان جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ کسی طبیب سے وہ جو نبض دیکھ کر آپ کے مزاج کے مطابق آپ کی سچویشن کو سمجھ کر جو ڈائٹ پلان آپ کو بنا کے دے گا اس پر آپ ضرور جو ہے توجہ دیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ابھی آپ یہ کریں کہ صبح جو ہے آپ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک ٹکڑا جو ہے آپ نے ادرک کا تھوڑا سا پنچ کر کے وہ اس میں چھوٹا سا ٹکڑا وہ ڈال کر وہ پانی صبح نہار منہ ضرور پئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ناشتے میں تلبینہ پلس، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اور جو ہماری جو بیماری کی وجہ سے جو جسم میں کمزوری ہے، اعصاب ویک ہو جاتے ہیں، خاص طور پر شوگر کی وجہ سے ہمیں اندر سے یہ بیماری جو ہے اتنا کمزور کر دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کے بدن وغیرہ میں موٹاپا ہو لیکن اندر سے اعصاب جو ہے بہت ہی ویک ہو جاتے ہیں، تو اس ویکنس کو بھی جو ہے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو بھی کم کرنا ہوتا ہے۔ جو موٹاپا ہے یہ تو فیٹ جو ہے وہ اس کو برن کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو تلبینہ جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو آپ جو ہے تلبینہ پلس 2 ٹیبل سپون تلبینہ اور 300 ml گوٹ ملک میں بکری کے دودھ میں پکائیں، اور اس میں آپ نے 3-4 سبز الائچی اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ دالچینی کا سینمن سٹک جو ہے وہ ضرور اس میں ڈالیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ موٹاپے کے لیے جہاں طب میں بہت سی جو ہے اطباء جو ہے سچویشن کے مطابق جو ہے بہت سی چیزیں بناتے ہیں، عرق بھی ہوتا ہے، عرق معزل خاص نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، یہ 3 باٹلز ہوتی ہیں، ہر ایک میں سے آدھی ہر بوتل میں سے ایک چمچ جو ہے عرق اور آدھی پیالی نیم گرم پانی میں ملا کر صبح اور شام پئیں۔ اس سے جو ہے جو ایکسٹرا فیٹ ہے اس کو برن کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ اطباء کا قدیمی نسخہ جات میں سے ہے، اور یہ ہزارہا مریضوں آزمائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ جو بزرگوں کی ریسرچ ہے وہ ہزارہا مریضوں پر تجربہ شدہ ہوتی ہے اور یقینی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی لیے یہ جڑی بوٹیاں اگائی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے، اور اس کی رہنمائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے انبیاء نے، تمام اہل بیت نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے، جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس پر توجہ دیں اور ان چیزوں کو ضرور استعمال کریں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب ہم جو ہے اپنے
جو ساتھی ہیں ہمارے ڈاکٹر شاہزیب گیلانی صاحب، ان سے ہم کہیں گے کہ تھوڑی سی روشنی آپ بھی ڈال دیں کہ قبض اور جو ہے یہ کانسٹیپیشن جو ہے اس کے ہماری صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بواسیر جس کو ہم ہیمورائڈ یا اس کو ہم جو ہے بواسیر عام زبان میں اس کو جو کہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بواسیر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جس میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم خونی بواسیر کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جس کے بغیر خون کے ہوتی ہے وہ اس کو ہم جو ہے بادی بواسیر کہتے ہیں۔ اس میں مسیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فشر ہے وہ اس کے مسائل بھی ریلیٹڈ جو ہے اس کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں تو بہتر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بہت زیادہ اچھا ٹاپک حکیم صاحب نے چوز اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ بہت کامن چیز ہے، ہر گھر میں ایک بندے کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قبض کے لیے ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کافی اولڈ ایج میں شوگر وغیرہ میں جو بھی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کافی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے ڈیفیکیشن میں پرابلم ہوتی ہے۔ جب وہ پرابلم ہوتی ہے تو اس میں بندے کے ہیڈ ایک ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں یہ۔ اور ایک یہ بہت براڈ ٹاپک ہے، کہنے کو تو یہ صرف قبض ہے لیکن یہ بہت براڈ ٹاپک ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ لیکن جب سب سے کامن چیز ہوگی اس کو میں سب سے پہلے کہوں گا جو ہر گھر میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی اس میں کر سکتے ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم پاکستان میں او پی ڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست، ان کی بیگم کو قبض کا مسئلہ ہے، کافی ٹائم سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کسی ڈاکٹر نے قبض کی دوا دی تھی اور وہ انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی قبض کی دوائی بھی لی ہے یہ والی، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کا رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور رش زیادہ ہے تو آپ کو جلدی سوچنا ہوتا ہے پیشنٹ کو۔ اب میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنی تیز دوائی ہے پھر بھی ان کو اثر نہیں ہوا، یہ ایسی کیا بات ہے، کیوں نہیں اثر کری دوائی کھا کے بھی ان کی قبض نہیں جا رہی، کیوں نہیں جا رہی؟ میں کہا خان صاحب آپ کیا کھاتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ ہم گوشت بیف کھاتے ہیں۔ میں بات یہ سوچتا رہا کہ خان صاحب بیف کھاؤ گے تو کس طرح آپ کا قبض جائے گی؟ قبض آپ کی ہمیشہ تبھی جائے گی، سب سے پہلے آپ نے جس طرح حکیم صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہائی فائبر ڈائٹ ہونی چاہیے۔ جب تک ہائی فائبر ڈائٹ نہیں ہے آپ کی قبض نہیں جا سکتی۔ آئی وی فلوڈ زیادہ، آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، جو بھی جس میں بھی جس طرح کیبیج ہو گیا، کوئی بھی ایسی سبزی ہوگی وہ آپ زیادہ کھائیں گے اس سے جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیف نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے کہا کہ آپ بیف نہیں چھوڑ سکتے تو آپ پھر قبض بھی نہیں چھوڑ سکیں گے، قبض بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ تو پھر اس وجہ سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ دوسرا کاز جو ہے بہت زیادہ کامن ہے، ڈائبٹیز ایک ایسا بیماری ہے جو کہ ہر بندے میں کامن ہے، اور اس ڈائبٹیز کی وجہ سے جو ہماری گٹ ہوتی ہے اس کی موٹیلٹی جو موشن ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ نرو رسپانس جو اس پہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب سلو ہو جاتی ہے تو جو آپ کا سارا فیسز ہے وہ رک جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے۔ بہت سے ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں جنہیں قبض کا مسئلہ رہتا ہے، ان کے ساتھ کبھی کبھار ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتی ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ اسٹرکٹ شوگر کنٹرول، دوسرا آپ کی ڈائٹ موڈیفیکیشن، باقی میڈیکیشن بعد میں آتی ہیں، لیکن یہ کہ سب سے پہلے ڈائٹ موڈیفیکیشن، لائف سٹائل موڈیفیکیشن، ویٹ لاس، اور جو آپ کی ڈائبٹیز ہے اس کے ڈائبٹیز اسٹرکٹ کنٹرول۔ ایک اور پرابلم ہے بہت زیادہ، ادھر حکیم صاحب کے کافی پیشنٹ دیکھیں گے آئی بی ایس کے، اریٹیبل باؤل سنڈروم کے پیشنٹ دیکھیں یہاں پہ، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کاز نہیں مل رہا ہوتا، کبھی بھی بہت مشکل ہوتی ہے یہ کنڈیشن ڈائگنوز کرنا بھی، اوپر سے پیشنٹ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ پہلے ڈائریا ہوتا ہے، لوز موشن آتے ہیں، پھر ایک دم سے قبض والا فیز آ جاتا ہے، باؤل ہیبٹس آپ کی آلٹرنیٹڈ باؤل ہیبٹس ہوتی ہیں آپ کی، اور یہ کافی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، اور کبھی کبھار پیٹ میں درد بھی ہونا ہے، بلاٹنگ ہوتی ہے، گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے مسئلے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن، ہائی فائبر ڈائٹ، سب سے پہلے جو ہر چیز کی بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔
اب جب ایک بندہ ہے اس کو لانگ سٹینڈنگ قبض ہے, کافی ٹائم سے اس کو قبض چل رہی ہے, اس قبض کی وجہ سے بندہ جب زور لگاتا ہے, قبض جب ہوتی ہے تو انسان کو جب بھی ڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کو زور لگانا پڑتا ہے, تو جب وہ زور لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں اس کے اندر زخم ہو جاتا ہے. جب وہ زخم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینل فشر. اب فشر میں ایسا ہوتا ہے جب بھی کوئی پخانہ کرنے جائے گا, ڈیفیکیٹ کرے گا, اس کو اس کے درمیان بہت شدید درد ہوگی. جب بھی پخانہ کرنے کے دوران, اس مرحلے کے دوران تکلیف ہو, اس کا مطلب ہے کہ یہ فشر ہو گیا ہے. فشر ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے, اس میں ساتھ خون بھی آتا ہے, فریش بلڈ آتا ہے اور پین بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کنٹرول کہاں سے ہمیں ملے گا؟ کانسٹیپیشن کنٹرول جب تک نہیں ہوگی تو فشر آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پھر اگین وہی بات ریپیٹ ہوتی جائے گی کہ ہائی فائبر ڈائٹ, ہائی فائبر ڈائٹ. تو جہاں بھی قبض کا مسئلہ آتا رہے گا یا جی آئی ٹی کا مسئلہ جہاں بھی آتا رہے گا, ہائی فائبر ڈائٹ, ہائی فائبر ڈائٹ. ہمیں تو بہت پہلے لوگوں نے ایڈوائس کی ہوئی ہے, ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے ہائی فائبر ڈائٹ لینی ہے, لیکن اب جو ریسرچ ہوئی ہے, ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ ہائی فائبر ڈائٹ سبزیاں وغیرہ کھاتے ہو تو آپ کے اندر کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہائی فائبر ڈائٹ کم کرو گے تو آپ کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی تحقیق ہے کہ جو اس کے فوائد ہیں وہ یہاں تک جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بات یہ کہ ٹاپک بہت براڈ ہے تو اس کو میں جلدی وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اب جہاں تک ہیمرائڈ کی بات ہے, ہیمرائڈ بھی بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے. ہماری ناظرین نے کافی لوگوں کے جن کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. کافی جو دیکھا گیا ہے ہیمرائڈ, ایک تو ہوتا ہے کہ نارمل ہمارے اندر وینز ہوتی ہیں, ہیمرائڈل وین انہیں کہتے ہیں. بیسیکلی ہیمرائڈ کیا ہوتا ہے, ان کی سویلنگ کی وجہ سے ایک بن جاتا ہے موکے ٹائپ جسے آپ کہتے ہیں, وہ بن جاتے ہیں اور وہ کبھی کبھار پرلیپس کر جاتے ہیں, مطلب باہر آ جاتے ہیں یا خود ہی اندر چلے جاتے ہیں, ساتھ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ پین لیس ہوتی ہے, کوئی درد نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بلیڈ آپ کے فیسس میں ساتھ بلڈ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اب زیادہ تر یہ جو دیکھی جاتی ہے وہ لیور کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, کرونک لیور ڈیزیز جن کے اندر ہوتی ہے, ان کے اندر بلڈ فلو جو ہوتا ہے لیور کا وہ بلاک ہوا ہوتا ہے کیونکہ لیور ڈیمیج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے جو ہیمرائڈل وین ہے وہ سوج جاتی ہیں اور وہ بن جاتا ہے ہیمرائڈ, جو کہ لیور فیلئر کے پیشنٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ جو ہے سٹارٹ اس طرح ہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر آگے اس کی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے. یا تو وہ باہر نکل آیا ہوا ہے, اندر نہیں جا رہا, یا وہ خون اس کے اندر سے نکل رہا ہے کچھ, تو کوئی کنڈیشن ہوگی اس لحاظ سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کازز بہت زیادہ ہیں اس کے اندر, لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور ہم نے ساری چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی کر سکیں اپنے ناظرین کی خدمت میں, جتنا بھی ہم کر سکیں ہم پہنچائیں. حکیم صاحب جی دیکھیں کہ اب جیسے بواسیر کے بارے میں آپ نے جو کہا ہے بہت آپ نے تفصیلی سمجھ بھی آ گیا ہوگا ہمارے معزز ناظرین کو بھی کہ مقد کے ارد گرد سوزش اور خارش جو ہے کا ہونا یا موقعوں کا جو ہونا یا پخانے کے ساتھ خون کا آنا, یہ بواسیر ہے. اس کے اسباب جو ہے, اسباب میں وہی آ جاتا ہے پھر قبض کا, کہ قبض جو ہے یا بڑی آنت کے آخری حصے مبرز کی وریدوں میں جب خون جمع ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں. یہ وریدیں جو ہے یہ پھول کا ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور گچھے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. چہل قدمی اور ورزش کا نہ کرنا اور موجودہ طرز زندگی میں مسلسل بیٹھے رہنا, یہ جن کی زیادہ جابز ایسی ہوتی ہیں, ڈرائیونگ کی ہو گئی یا ایسا کوئی کمپیوٹر ورکس یا جو مستقل بیٹھے رہتے ہیں. اور ہمارے جو بزرگوں کے تجربے میں یا ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیٹ ہوتی ہیں جب زیادہ ڈرائیور بیٹھا رہتا ہے, اور یہ فوم کی گدی ہوتی ہے. فوم کیا ہے؟ پیٹرو کیمیکل ہے. اس میں جب ہم بیٹھے رہتے ہیں تو اس کی گرمائش جو ہے وہ بھی بہت نقصان دیتی ہے. ہم نے بہت سے جو لانگ ڈرائیو کرتے ہیں اکثر ایسا کام کرتے ہیں جو 8-10 گھنٹے جو ڈرائیونگ کا کام یا بیٹھنے کا, کرسی ہم نے کہا وہ جو ہے ٹھیک کر لو, یا اس کے اندر ایسا کوئی جو ایئر والا کشن ہے وہ رکھو, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ جتنی بھی یہ کیمیکل والی چیزیں ہیں
یہ جو ہے ہماری صحت کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے جو ہے آپ کی رضائیاں، آپ کے گدا، آپ کا جو ہے پلو، یہ سب ہوا کرتا تھا کاٹن کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی ہمیں چیزیں دی ہیں وہ ہمارے لیے ایک تو گرمائش بھی زیادہ دیتی ہیں اور اس کے نقصانات نہیں ہیں۔ اور جبھی سے ہم یہ پولیسٹر اور یہ اس کی جب رضائیاں وغیرہ سب ہم اس کو شروع ہو گئے ہیں، اور گدے جو ہیں اور ہمارے یہ جو اس کے ہیں اسپنج کے، تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی پروگراموں میں بتایا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس ایسے ہم نے ان کے تجربات جو ان کی جو ہے ساتھ رہ کے پریکٹیکل نالج جو ہمیں ملا، ایک مریضہ تھی، ڈپریشن کی مریض تھی، اور ان کے پاس جب آئی تو کہتی ہے کہ میں بہت عرصے سے مجھے جو ہے نیند کا مسائل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ کس علاقے میں آپ رہتی ہیں؟ تو وہ کسی پنجاب کے علاقے سے اس نے کو بتایا کہ فیصل آباد سے آگے کسی جگہ جھنگ سائڈ کی وہ خاتون تھی، کیونکہ بزرگوں کے پاس تو پورے پاکستان سے دور دور سے، سندھ سے وڈیرے، اور کوئی کدھر سے کوئی کدھر، پورے پاکستان سے پٹھان بہت آتے تھے، یہ خاص طور پہ وزیر قبائل، یہ سارے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے نزدیک جو ہے آپ کو سمبل کا درخت ہوگا، تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے کہ سمبل کی روئی جو ہے اس کو لے کر اور اس کا پلو بنانا ہے، اور وہ پلو جو ہے آپ نے سر کے نیچے وہ رکھنا ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جو دوسرا ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا اس کو دیا، اور اس کو جو ہے سر پر مالش کے لیے، کہ جب آپ کا ایک روٹین بنتی ہے رات کو سونے کی، اس سے پہلے آپ نے سر پہ روغن لبوب صبا، یہ روغن ہوتا ہے جس میں جڑی بوٹیوں کا تیل ہوتا ہے، کوئی اور تیل مکس نہیں ہوتا، پیور، اور تبھی فائدہ ہوگا کہ جبھی یہ چیزیں پیور 100% پیور ہیں۔ بالکل۔ اور وہ جب اس کی مالش کرنی ہے، اور مالش کا طریقہ سمجھایا، اور وہ مالش کے لیے وہ تیل دیا، اور مختلف جو ہے کھانے کے لیے ان کو دی۔ یقین کریں کہ ٹھیک 15 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قدر فائدہ ہوا ہے، اور ساتھ میں ان کو پڑھائی کے لیے بتایا گیا کہ کون کون سی آپ نے قرآنی آیات پڑھنی، کیوں بزرگوں کا طریقہ جو تھا نا وہ بالکل جو ہے وہ جو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، ہر انسان مسلمان کا تو عقیدہ بھی یہی ہے، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں آسانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ پیدا کر دیتا ہے، اور مریض جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سب ان کو پورا جب ڈائٹ پلان بتایا گیا، تلوینہ آپ نے صبح ناشتے میں لینا ہے، صبح آپ نے کیا کھانا ہے، کن کن چیزوں کا آپ نے سوپ پینا ہے، کیا آپ نے دوپہر کو کھانا ہے، کیا آپ نے رات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی جلدی ڈپریشن بھی ٹھیک ہو گیا، ان کو نیند بھی آنا، کوئی ایسی چیز نہیں دی کہ کوئی نیند مطلب ہے اس کو کوئی عادی بنا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے بے شمار ہمیں جو ہے جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کی، اور بہت ورائٹی، یہ نہیں کہ ایک چیز ہے اگر اس سے آرام نہیں آتا تو بے شمار اور چیزیں ہیں، لیکن طبیب وہی ہے، معالج وہی ہے کہ اس کے فن کے اوپر مکمل عبور ہو۔ یہ تو اتنی بڑی لائن ہے، مکمل عبور تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے
علم میں اضافہ ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بواسیر یا جو ہے اس کے لیے قبض کے لیے جو سب سے بہتر جو ہمیں جو آج کل جو ہے کیا نام ہے آپ کو پوری دنیا میں اسی پودے سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے جس کی موجب جو ہے رہنمائی جو ہے ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اور آج وہ دیکھیں آپ کو جو ہے آپ کوئی بھی طب لے لیں کوئی بھی پیتھی لے لیں تو آپ ثنا کا نام جو ثنا مکی جو ہے وہ مسلمانوں اور ہمارے انبیاء نے اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا. اور اس میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثنا اور اس کے ساتھ. اب دیکھیں اب ہر چیز کا جوڑ ہے اور جب وہ جوڑ ملا کے مکمل اس کو استعمال کیا جائے فائدہ اور ضروری. اب دیکھیں طبیب جو ہے بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے. اب ثنا ہے, ثنا کے پتے کے ساتھ ڈنڈیاں ہوتی ہیں. اگر ہم ڈنڈی کے ساتھ اس کو پیستے ہیں تو وہ ہمیں پیٹ میں درد بھی پیدا کر سکتا ہے. اطباء اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کسی پروفیشنل کی نگرانی میں تیار ہو تو تبھی اس کو باریکی کا پتہ ہوتا ہے کون سی پہلے چیز ڈالنی ہے کون سی بعد میں ڈالنی ہے کیسے اس کا بنے گی دوائی اور پھر یہ فائدہ ممکن ہوتا ہے. اب جو ہے اس کو جو ہے نہ صرف اس کے پتے اس کی پھلی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. اور اس کو جب بھی آپ استعمال کریں تو زیرے کو ساحت میں اس کو ضرور استعمال کریں تو اس سے اس کے اثرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے آپ نے مختلف جو ہے طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ثنا کو. اس کو ہے معجون فارم میں شہد چھوٹی مچھلی ملا کر زیرہ اور اس کے ساتھ جو ہے بادیان یعنی سونف کا استعمال ملا کے کریں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اور یہ جو بیماری قبض ہے جس کو ہم الامراض کہتے ہیں اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور پائلز کے لیے بھی اور یہ آئی بی ایس کے لیے پائلز کے لیے اور یہ جتنی بھی ہماری آنتوں کے مسائل ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند. اب اس کو جو ہے کیسے استعمال کرنا ہے کتنی مقدار میں کرنا ہے کن کن چیزوں کا اس کے ساتھ ملاپ کرنا ہے تب اس کے اثرات ہر سچویشن میں اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں جو اس کا جو ایک معجون بنائی جاتی ہے اور جس میں گل سرخ ایرانی ثنا مکی اور اس کو جو ہے رات کو ہم پانی میں بھگو دیتے ہیں اور صبح اس کا پانی اگر پیا جائے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے علاوہ جن کو دائمی قبض اور اس کے ساتھ ساتھ درد بھی ہوتا ہے کلونج جس کو بولتے ہیں اس کے لیے ثنا مکی اس کے ساتھ مویز منقع اور روغن بادام یہ جو ہے اس کو اور اس کے ساتھ گلوکند اور مغز بادام یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے ملا کر جو ہے یہ بنانی ہے اور گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے. جن لوگوں کو یہ جو ہے قبض کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے صفوف جو ہے اس کا گل سرخ کا یعنی گلاب کے پھولوں کی پتیاں شہد اور اس کی اگر گولیاں بنا کے دی جائیں تو یہ جو صحت میں دن بدن کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے.
اور بہت سی جو چیزوں کے لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس میں ہمیں جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں، اور کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ہفرہ وار مصروفیت، اور کل سیٹرڈے ہے، ہم جو ہے مانچسٹر میں ہیں، اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی ہم مانچسٹر میں ہوتے ہیں۔ جو مزید ناظرین جو مانچسٹر گردنواں جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں، اور سنڈے کو کمنگ سنڈے کو لندن والوں کے لیے خصوصی طور پر ہم نے پروگرام رکھا ہے کہ ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لندن میں ہوں گے۔ لندن گردنواں جو ہمارے مزید ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں، اور منڈے کو ہم ہوں گے 1 بجے سے 3 بجے تک کمنگ منڈے کو اسپارگو برمنگھم میں۔ برمنگھم گردنواں جو ہمارے مزید ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں۔ جو بہت سے جو لوگ ہمیں کال کرتے رہے، جن کی کال نہیں ملی یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، مزید پوچھنا چاہتے ہیں، تو 4 بجے پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد بھی 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے، تو وہ کال کر کے جو ہے مزید معلومات جو ہے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو یہ آپ کو مختلف جو جیم سٹون کے بارے میں ہم جو آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ عقیق کے آپ کے لیے کیسا ہے، فروزہ کیسے ہے، جتنے بھی جیم سٹون ہیں یہ ہمارے اسلامک جو ہے اس کی بہت زیادہ ویلیوز ہیں، اور کون سا جیم سٹون آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ نے کیسے پہننا ہے، اور اس کے اوپر کون سی آیات کنندہ کرانی ہے جو کہ لاکٹ کی شکل میں ہو، اور اس کے بارے میں بھی اگر آپ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف جو ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے، اور بہت سی جو ہے مشکلات کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر آپ اس کے بارے میں بھی معلومات چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سادات اہلِ شیعہ اور سادات اہلِ سنت پڑھے لکھے ہمارے پاس بچیاں اور بچے جو ہیں، اگر آپ اور اس کے آپ بھی اگر اس سلسلے میں ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے لیے ارائم، مغل، جٹ جتنی بھی فیملی ہیں، اگر بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں آپ متفکر ہیں تو رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہماری